حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ سے الفت و عقیدت رکھنا ہر مومن اور مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ اور عنصر ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اور اس کا اسلام معتبر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت سے محبت نہ کرے۔ اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ اپنے جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تب تک اس کا ایمان، اس کا اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ذہن سازی کی ہے، صحابہ کرام کے ذہن و دماغ کی رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے امت مسلمہ، اے مومنوں کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن کا ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے، اسی وقت اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، بام عروج کو پہنچتا ہے جب وہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے۔ اور جس مسلمان کے سینے کے اندر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت بیٹھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہو گئی، پیارے آقا نے بشارت دی، اس نے ایمان کی لذت اور چاشنی کو پا لیا۔ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے، کوئی چیز میٹھی ہوتی ہے، کوئی کڑوی ہوتی ہے، کوئی ترش ہوتی ہے، کسی کی رنگت، کسی کا بو، کسی کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی شخص نے یہ بھی سمجھا اور جانا کہ ایمان کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور ایمان کا ذائقہ ہر کسی شخص کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بیمار آدمی ہے، بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو دنیا کی جتنی بھی لذیذ چیز کھلا دیں، میٹھی کڑوی چیز کھلا دیں، اس کو اس کا ذائقہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان، وہ مومن، وہ کلمہ پڑھنے والا جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، وہ مسلمان بھی ایمان کی لذت اور چاشنی کو نہیں پا سکتا ہے جس طریقے سے بیمار شخص کسی بھی چیز کی لذت کو نہیں پاتا ہے۔ تو لذت کب انسان پائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اور جس نے ان تین عادتوں کو اپنے اندر پیدا کر لی وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کون سی ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک مومن کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے وہ محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور جس کسی مومن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجزن ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا بن گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجد حلاوت الایمان، ایسا مسلمان ایمان کی لذت اور چاشنی کو محسوس کرے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو محسوس کیا جاتا ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے لا نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو احساس
انسان جس طریقے سے درد کا احساس کرتا ہے اسی طریقے سے ایک وہ غیر مرئی چیز ہے ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اسی محبت رسول کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جبکہ آپ کی معیت و رفاقت میں آپ کے جانثار صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بالکل ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، خوش مزاجی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، حشاش بشاش کے انداز میں چلے جا رہے ہیں، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ سے الفت رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ پیارے آقا نے سنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدی لا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہو یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات تمہارے نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق کو مسئلے کا علم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو مسئلہ معلوم ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پکار اٹھے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنے جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہو، اے عمر اب تم مسلمان ہو۔ یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی چاہت ہے، یہ نبی کی الفت ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے نبی سے الفت رکھے، اپنے نبی سے عقیدت رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے لے، نبی کا نام سنے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، نبی کے حقوق کو وہ ادا کرے۔ لیکن آج محبت رسول کے حوالے سے سماج اور معاشرے میں نگاہ دوڑائی جائے، سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جائے، محبت رسول کے حوالے سے لوگوں نے بدعات اور خرافات کو ایجاد کر رکھا ہے۔ محبت رسول کے حوالے سے لوگ جشن مناتے ہیں، عید کا محفل سما کا انعقاد کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، سڑک اور چوراہوں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں، سر عام شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ محبت رسول ہے۔ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، اور یہ نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی پیدائش کا جشن منانے والے یہ ایسے مسلمان ہیں جو سال بھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، فلم بینی کرتے ہیں، تماشا بینی کرتے ہیں، ہر برائی کے کام کو بخوشی انجام دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ جو محبت رسول کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، محفل سما کا انعقاد کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، بے نمازی ہو کر کے پورا سال گزار دیتے ہیں، اور سال میں ایک دن جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سڑک اور چوراہے پر جھنڈیاں لے کر کے نکل آئیں گے۔ ہم نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے شریعت کو فالو کرنے والے وہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا، بس یہی محبت رسول ہے، یہی نبی کی الفت ہے، یہی نبی کی عقیدت ہے۔ ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی عیدیں تھیں، آج تو نہ جانے کتنے تیوہار مسلمانوں نے اسلام کے نام پر رائج کر رکھا ہے، کہیں گہرامی شریف ہے، اور کہیں عید میلاد النبی ہے، اور کہیں شب برات کے حلوے ہیں، جبکہ نبی یہ کائنات کے زمانے میں صرف 2 عیدیں تھیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ اور پھر مجھے کہنے دیا جائے جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف، یہاں تک کہ حدیث کے علاوہ
فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر کتاب العیدین کے نام سے عنوان مذکور ہے، لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی صرف اور صرف دو ہی عید کا تذکرہ ملے گا، تیسری کوئی عید ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عید کا تذکرہ کیا اور جن دو عیدوں کا تذکرہ فرمایا اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یکم شوال کو عید الفطر منائی جائے گی، دنیا تسلیم کرتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، منایا جائے گا، دنیا تسلیم کرتی ہے۔ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ جبکہ فقہ کے اندر فقہ کی پہلی کتاب قدوری، شرح وقایہ اور سب سے مشکل ترین کتاب بدایۃ المجتہد، اتنی ساری مشکل کتابیں فقہ کی ہیں۔ کتاب العیدین کا ذکر ہر کتاب کے اندر ملے گا اور ان کتاب العیدین میں صرف دو عید کا ذکر ملتا ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جشن پر عید میلاد النبی کا نام دیا، جلوس نکالا۔ وہ نبی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی امت کو چپل پہننے کا طریقہ بتائے ہوں، وہ نبی جنہوں نے اپنی امت کو لباس اور پوشاک پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے اپنے نبی کو سونے جاگنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے اپنی امت کو بیت الخلا جانے کا طریقہ بتایا ہو، کیا وہ نبی اس بات کو بتانا بھول گئے نعوذ باللہ کہ میری پیدائش کے دن تم جشن منانا، جلوس نکالنا، استغفر اللہ؟ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اور سلمان فارسی سے کہا تھا علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، اے سلمان فارسی تمہارے نبی کیسے نبی ہیں؟ تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، پہلے کس پاؤں میں جوتی پہننا ہے، کون سے پاؤں سے جوتی پہلے نکالنا ہے، ہر چیز کی وہ تعلیم دیتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے بارے میں بھی وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ بیت الخلا میں جاؤ تو پہلے بائیں قدم کو اندر داخل کرو، بیت الخلا سے باہر نکلنا ہو پہلے داہنے قدم کو باہر نکالو، سارے طریقے بتاتے ہیں۔ سلمان فارسی نے فخریہ انداز میں کہا تھا نعم اجل، ہاں کیوں نہیں، وہ میرے پیغمبر ایسے ہیں جو ہمیں ہر چیز کا سلیقہ بتاتے ہیں، ہر چیز کا طریقہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی سکھاتے ہیں اگر ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں ہماری پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اور یہ بھی ہم کو تعلیم دیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ڈھیلے سے استنجا لیتے ہیں تو 3 ڈھیلوں سے کم استنجا نہ لیں، ہمیں اس پر فخر ہے، یہ نبی کا طریقہ، نبی کا شعار ہے۔ جس نبی نے، جس رسول نے میرے بھائیوں ہر چیز کو سکھلایا ہو، ہر چیز کو اپنی امت کو بتا دیا ہو، کیا وہ اتنی اہم چیز اگر عید میلاد النبی تھی کیا وہ نبی نہ بتاتے؟ یہ نبی پر بہتان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنوں کی جماعت اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت جاؤ۔ جس چیز کو نبی نے نہیں کیا، جس کو صحابہ نے نہیں کیا، جس کو تبع تابعین نے نہیں کیا، اس چیز کو کیوں کرتے ہو؟ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب النبی فلا تعبدوها، جس کو صحابہ نے نہیں کیا وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے، فلا تعبدوها، اس کو تم بھی نہ کرو۔ ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال کو شرمندہ کر رہا ہے، ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے برا سال ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، شہر الہ آباد سے میرے پاس ایک میسج آیا، ایک صاحب نے، جماعت کے آدمی ہے، مسئلہ پوچھا، ایک تصویر بھیج ہیں، انہوں نے ایک اشتہار جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے اہل اسلام اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ہم نے کہا یہاں تک بات ہے تو چلو قدر غنیمت ہے، تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس تصویر کو مجھ کو واٹس ایپ کیا، ارسال کیا، تو میں نے دیکھا کہ اس اشتہار میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور شکل بنا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ایک انسان کی تصویر ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، انگشت شہادت اٹھی ہوئی ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے، امت مسلمہ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تصویر تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کی محبت
मोहब्बत में कितने आगे चले गए, कितने आगे बढ़ गए कि अपने नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का मजाक उड़ाया। जिस नबी के चेहरे के बारे में अगर सहाबा से पूछा गया, सहाबा ने कह दिया वो तो चांद था, वो ऐसा शख्स था, वो चांद था जिसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती है, जिसकी कोई मिसाल और शबीह नहीं पेश की जा सकती है। ये जसारत, ये हिम्मत, ये जुरात आज का मुसलमान नबी की मोहब्बत कर रहा है। ये मामला कहां तक आगे जा चुका है। अगर ये दीन होता, अगर ये शरईयत होती, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बाद 23 साल जिंदा रहे और 23 मरतबा आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती रही। तारीख शाहिद है, ना मक्के में आपकी पैदाइश का जश्न है, ना मदीने में आपके पैदाइश वाले दिन कोई खुशी है, ना कोई महफिल सिबा का इनेकाद है। नबी की वफात हो जाती है, अबू बकर सिद्दीक का जमाना आता है, 2 साल खलीफा रहे, हुकूमत में रहे, इख्तिदार में रहे, ताकत में रहे, पूरी कुव्वत उनको हासिल थी, चाहते जिस तरीके से वो जश्न मनाते। लेकिन खलीफा अव्वल ने भी जुलूस निकाला? नहीं निकाला। उमर फारूक 10 साल खलीफा रहे, जुलूस नहीं निकालते हैं। उस्मान गनी 12 साल खलीफा रहे, 12 साल रबीउल अव्वल की 12 मरतबा तारीखें आई, उन्होंने जुलूस को नहीं निकाला। अली मुर्तजा के दौरे खिलाफत में 5 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, जुलूस नहीं निकाला। अली मुर्तजा के बेटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में 1 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, उनके दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना आया, जुलूस नहीं निकाला। इसी तरीके से अमीर माविया के दौरे खिलाफत में 19 मरतबा आया, इमाम अबू हनीफा के जमाने में 47 मरतबा आया, इमाम शाफई के इमामत के जमाने में 55 मरतबा आया, इमाम अहमद इब्न हंबल के जमाने इमामत में 38 मरतबा आया, सुल्तान अली हजवेरी के जमाने में 62 मरतबा आया, और इसी तरीके शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने में 60 मरतबा आया। लेकिन इन्होंने कभी जुलूस नहीं निकाला, झंडियां नहीं लगाई, बल्कि उम्मत को यही दर्श दिया, ऐ लोगों, अगर तुम नबी के चाहने वाले हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो, नबी से अकीदत रखने वाले हो, नबी की शरईयत को अपना लो, नबी के तरीके को अपना लो, तुम मुहिब्बे रसूल बन जाओगे। क्या हुआ था? मोजम तबरानी की हमें रिवायत याद आई, बहक़ी शरीफ की रिवायत मेरे आंखों के सामने आई। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हमसे आपसे कहीं ज्यादा चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले नबी के जानिसार सहाबा थे, नबी के चाहने वाले, आपके मानने वाले खुलफाए राशिदीन हैं, आपके जानिसार सहाबा हैं, नुफूस कुदसिया की जमात है, वो कहीं ज्यादा हमसे आपसे मोहब्बत करने वाले लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और आपके जिस्म अतहर से, आपके दस्ते मुबारक से वुजू का पानी नीचे गिरता है। सहाबाए किराम दौड़ पड़ते हैं, सबकत करते हैं कि नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी है, नबी के दस्ते मुबारक से गिरा हुआ पानी है, बड़ा बाबरकत पानी है, तबर्रुक वाला पानी है। उस पानी को अपने हाथों में रोक लिया, जमीन पे गिरने न दिया, और पानी को लेकर के सहाबा किराम ने अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपने हाथों पे मलते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को देखा, रसूल कायनात ने फरमाया, मा हमलकुम अला हाज़ा, मेरे सहाबा, इस चीज को करने पर तुम्हें किसने उभारा है, किस चीज ने तुमको आमादा किया है कि तुम मेरे इस्तेमाल किए हुए पानी को अपने चेहरे, अपने हाथों पर लगाओ। सहाबा ने बैग जबान होकर कहा, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, और आपकी मोहब्बत ही की अकीदत है कि आपका इस्तेमाल किया हुआ पानी जमीन पे हमने गिरने न दिया, अपने हाथों पर लेकर के अपने चेहरे और अपने हाथों पर हमने मल लिया। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ये बात मोहब्बत की थी, ये बात उल्फत की थी, ये बात अकीदत की थी, लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे चाहने वाले हो, मुझसे मोहब्बत रखने वाले हो, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, अगर तुम्हें इस बात पे खुशी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, या यह कि अल्लाह और उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करे, फलयस्दुक इज़ा हद्दसा, जाओ मेरे तरीके पर अमल करो, मेरे शरईयत पर अमल करो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले बन जाओगे। जब भी बात करना, गुफ्तगू करना, घर से लेकर के बाजार तक, मार्केट तक, कारोबार में, तिजारत
میں، زراعت میں، کاشتکاری میں، معاملے داری میں، رشتے داری میں، ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کر لو، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے امانت داری کو دکھلا دینا میرا طریقہ ہے۔ نبی کو مکے میں صادق کہا گیا، نبی کو مکے میں امین کہا گیا۔ اگر تم مجھ کو چاہنے والے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، صادق بن کر کے دکھاؤ، امین بن کر کے دکھاؤ اور جاؤ۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اگر تمہارا پڑوسی ہے وہ تمہارے اخلاق کردار سے خوش ہو جائے، تم سے وہ محبت کرنے والا اور تم اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار۔ بات محبت کی چلی تھی تو نبی نے کہا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کی شرعیت کو لازم پکڑو، اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو، نبی کے کردار کو اختیار کر لو، نبی کے چہرے والا چہرہ بنا لو، نبی کے اخلاق والا اپنا اخلاق بنا لو، نبی کے کردار والا اپنا کردار بنا لو۔ حقیقی معنوں میں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ ہم سال بھر بے نمازی رہیں، ہم سال بھر نبی کی شرعیت کا مذاق اڑاتے رہیں اور سال میں ایک مرتبہ جشن منا لیں، عید منا لیں اور یہ باور کرا دے کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا، معاف کیجئے گا۔ طبرانی کی روایت مشہور ہے، آئے تھے ایک مسلمان نبی کے پاس، ہم سے زیادہ نبی سے چاہنے والے، ہم سے آپ سے زیادہ نبی سے عقیدت رکھنے والے اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ مائی عائشہ کا بیان ہے، ایک مسلمان اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ واللہ انکا لحبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں کہتا ہوں میں آپ سے اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ کی مجلس میں اٹھتا ہوں، آپ کے مجلس کو اختیار کرتا ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے گھر جاتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے، ہمیں صبر نہیں ہوتا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑتا ہوں، اپنے جانوروں کو ترک کرتا ہوں اور سیدھا دوڑا ہوا مدینہ چلا آتا ہوں، آپ کے مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے تسکین مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے انی ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، میں یاد کرتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ بھی رخصت ہو جائیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ نبی کے ساتھ ہوں گے، آپ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، آپ شہداء صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ان دخلتها، اگر میں داخل بہشت ہو بھی گیا، اے اللہ کے نبی آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، ایک مسلمان کا ایک صحابی کا درجہ اس درجے پر نہیں ہوگا، وہ آپ سے نیچے درجے پر ہوگا، وہاں پر کیسے آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ سوال ہو رہا ہے، برابر پوچھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر بلب، آپ خاموش ہیں۔ مائی عائشہ کا بیان ہے اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، صحابی سوال کر کے خاموش ہو گئے، کیا معاملہ ہے، نبی جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا، اس کا اشارہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ وحی آ رہی ہے، جبریل امین کی آمد ہو چکی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، مسئلے کی وضاحت ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بات چلی تھی محبت کی اور رب نے آیت نازل کر دی اطاعت کی۔ کیا بتانا چاہا رب العالمین نے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو۔ کہا بات محبت کی ہے، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ کے ہم چاہنے والے ہیں، آپ کے ہم محب ہیں، آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم محبت میں سچے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ بروز قیامت نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوا؟ یہ حدیث ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اگر ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت کو اختیار کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں۔ ہم اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کس پر انعام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا انعام 4 لوگوں پر ہوا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر۔ انہی کے راستے پر چلا جائے، انہی کے راستے کو اختیار کیا جائے، انسان نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، حسن اولئک رفیقا، یہ لوگ بڑے اچھے ہیں رفاقت کے اعتبار سے۔ آج امت مسلمہ کا محبت رسول کے حوالے سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے محفل سما میں، ہمارے جشن کی مجلس میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، وہ نبی وہ رسول، اس کو سجاوٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو ڈیکوریشن سے کوئی درکار نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس پیغام یہی تھا، ان البذاذۃ من الایمان، اے لوگو سادگی یہ ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، یہ لباس اور یہ پوشاک میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں جو ہم کو زینت دیتے ہیں۔ ان الجمال جمال العلم والادب، حقیقی خوبصورتی علم کی خوبصورتی ہے، ادب کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کے نبی کو دنیا سے کیا مطلب ہے؟ نبی کو اپنے محفل میں یہ بلائیں جس نبی کا عالم یہ تھا، جس نبی کا طریقہ یہ تھا کہ مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھانا آیا، کسی نے کھانا بنا کر کے بھیجا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ میرے بابا کو ذرا بلا دو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا، آپ کو دعوت پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کہ اپنے بیٹی کے میں گھر جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچے اور آپ نے چوکھٹ پر اپنے دست مبارک کو رکھا اور آپ کی نگاہ نبوت گھر کے گوشے کی جانب گئی جہاں پر منقش چادر ٹنگی ہوئی تھی، نقش و نگار والے کپڑے لگائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے واپس ہو گئے، آپ چل پڑے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں، بابا آئے میرے گھر کے دروازے سے واپس چلے گئے، کیا معاملہ؟ علی جاؤ پوچھو کیا بات ہے۔ دوڑے ہوئے گئے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئے تھے، کیا معاملہ ہوا، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے گھر میں آیا، میری نگاہ اس نقش و نگار والی چادر پر پڑی جو بڑے قرینے سے بڑے اہتمام کے ساتھ سجائی گئی تھی اور اس میں کچھ نقش و نگار، کچھ تصویریں اس میں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا انہو لیس لی او لنبی ان یدخل بیتا مزوقا، کسی نبی کو جائز نہیں، یا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ جائز نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کو جائز نہیں ہے ایسے گھروں میں وہ داخل ہو جائے جس گھر کے اندر سجاوٹ ہو، جھنڈیاں ہو، نقش و نگار بنائے گئے ہوں، تصویریں آویزہ کی گئی ہو۔ چنانچہ وہ نبی وہ رسول اپنے بیٹی کے گھر سے واپس آ جائے سجاوٹ کو دیکھ کر، نقش و نگار کو دیکھ کر، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رسول ہماری محفل میں آتے ہیں، نعوذ باللہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ جو دنیا سے گزر گئے رب العالمین کے وہ سپرد ہیں، وہ اعلیٰ علیین میں ہیں، رفاقت اعلیٰ انہیں نصیب ہو چکی ہے، وہ دنیا میں نہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ نبی وہ رسول آتے ہیں تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بات بڑی طویل ہو گئی، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کا اللہ تعالیٰ پابند بنا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں آپ کو سارے امت مسلمہ کو مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، توحید پر چلنے والا بنائے، شرک سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، جب تک دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو حالت ایمان حالت اسلام پر جائیں، آمین۔